السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عقیدہ توحید کی اہمیت پر دوسرا نقطہ، اللہ رب العالمین کے تمام نبی اور پیغمبر وہ اپنی اپنی قوموں کے پاس آ کر نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو سب سے پہلی دعوت اپنی اپنی امتوں کو پیش کی وہ عقیدہ توحید کی ہی دعوت تھی۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک نبی بھی نہیں تھا ایسا جس نے توحید کے عقیدے سے پہلے کوئی اور دعوت اپنی امت کو پیش کی ہو۔ کسی نے نماز کی پیش کی ہو، کسی نے روزہ رکھنے کی پیش کی ہو، کسی نے زکوٰۃ دینے کی پیش کی ہو، کسی نے سچ بولنے کی دعوت پیش کی ہو، کسی نے جھوٹ سے بچنے کی دعوت کو پیش کیا ہو، کسی نے سود سے بچنے، بدکاری سے بچنے کی دعوت کو پیش کیا ہو۔ اگرچہ بہت بڑے بڑے اعمال ہیں سارے، مگر ہر نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے جو سب سے پہلی چیز اپنی امتوں کے سامنے رکھی وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا عقیدہ تھا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے جا کر اپنی قوم کو کہا، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے سورہ اعراف کی 59 نمبر آیت میں، اور ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی بات نقل کی کہ ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی معبود ہستی ہے ہی نہیں۔ یہ سورہ اعراف کی 65 نمبر آیت ہے۔ صالح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو انہی الفاظ کے ساتھ دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود کائنات کے اندر نہیں ہے۔ یہ 73 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف اللہ رب العالمین نے ان کو مبعوث کیا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود کائنات میں ہے ہی نہیں۔ یہ سورہ اعراف کی 85 نمبر آیت ہے۔ یوسف علیہ السلام جن کے نام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل فرمائی، یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ نے وہ بات ان کی نقل کی ہے قرآن میں۔ انہوں نے کہا، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ بے شمار رب وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب اور زبردست ہے؟ ان الحکم ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے اور تمہارے آباء و اجداد نے وہ نام رکھ لیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العالمین نے ان ناموں کے متعلق، ان شخصیتوں کے متعلق آسمانوں سے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ تم ان کی عبادت کرو، ان کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر شریک کر لو، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہی اس کی مخلوقات پر چلنے والا ہے۔ امارا اللہ تعبدوا الا ایہ، آسمانوں والے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت ہرگز نہ کرو۔ یہ دعوت دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام اپنی قوم کو۔
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کی اکثریت وہ جانتے ہی نہیں اس کو۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، تو آپ نے بھی اپنی دعوت کا آغاز آ کر عقیدہ توحید پیش کرنے سے کیا۔ آپ نے مکے والوں کے عام اور خاص لوگوں کو، سرداروں کو، عوام کو، سب کو صفا پہاڑی پر جمع کر لیا۔ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان مکے والوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ رہا ہوں، 40 سال امام الانبیاء نے گزارے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ کا کبھی ایک کلمہ تک بھی نہیں سنا۔ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی لوگ جو ابھی ایک لمحہ پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا اعلان کر رہے تھے، ان کے سردار کھڑے ہو گئے، سگا چچا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، تباً لکا یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا آپ نے ہمیں یہ سبق پڑھانے کے لیے، یہ دعوت دینے کے لیے جمع کیا تھا؟ اور بڑے بڑے سردار کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مکے والوں سے مخاطب ہو کر، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ محمد کیسی دعوت لے کے آیا ہے، اس نے سارے دنیا کے معبودوں کو ختم کر کے، نفی کر کے، اور کہتا ہے ایک ہی معبود ہے کائنات میں، ان ھذا لشیء عجاب، محمد تو بہت بڑا عجوبہ لے کے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے نہ کوئی انہیں گالی دی تھی، نہ کوئی برا بلا کہا تھا، صرف یہ کلمہ کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور یہ آپ کی سب سے پہلی دعوت تھی۔ دلیل ہے نا اس میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے مجھے کیسے پایا؟ انہوں نے کہا آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے آپ ان کو نہ نماز کی، نہ توحید کی، نہ تبلیغ کی، نہ کسی اور برائی سے بچنے کی دعوت نہیں دی۔ سب سے پہلے جو دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ عقیدہ توحید کی دعوت تھی۔ چونکہ وہ عربی زبان والے تھے، ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ آتا تھا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں سے بھی وہ واقف تھے، تو فوری طور پر سمجھ گیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد نے جتنے حاجت روا، جتنے مشکل کشا، جتنے داتے، جتنے دستگیر، جتنے بگڑیاں بنانے والے، جتنے ڈوبی ہوئی تارنے والے، جتنے ما فوق الاسباب مدد کرنے والے، جتنے اولادیں دینے والے، برکتیں دینے والے، حکومتیں دینے والے، بارشیں برسانے والے، جتنے ہمارے معبود ہیں، محمد الرسول اللہ تو سب کو کنڈیم کر رہے ہیں، سب کی نفی کر رہے ہیں۔ تو وہ بات سمجھ گئے اور انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے آپ کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجے، ہر نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے جو سب سے پہلی دعوت اپنی امتوں کو پیش کی وہ عقیدہ توحید کی دعوت تھی۔ اس سے ہر ذی شعور بندہ آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نظر میں بھی سب سے بڑی، سب سے اہم دعوت وہ عقیدہ توحید کی دعوت تھی جو انہوں نے ہر دعوت سے سب سے پہلے رکھی۔ اور جو دعوت دینے والے لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی قوموں، اپنے لوگوں، اپنے خاندانوں، جہاں جہاں تک وہ دعوت کے لیے پہنچ سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کے عقیدوں کو درست کرنے، عقیدہ توحید سمجھانے، پڑھانے اور عقیدہ توحید کا اقرار کروانے کی وہ دعوت لے کر کھڑے ہوں۔ پھر وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے منہج پر چلنے والے ہوں گے، پھر وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کے وارث بنیں گے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن داعین کی، جن دعات کی تربیت کر کے ان کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تبلیغ کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے علاقے کا ذمہ دار، گورنر
اور مسئول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجنے سے پہلے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور سیاستہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّکَ تَأْتِی قَوْمًا أَهْلَ کتاب معاذ، تو ایسی قوم کے علاقے میں جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللہ الہ الا اللہ وَأَنِّی رسول اللہ، انہیں دعوت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ دعوت جا کر پیش کرنی ہے۔ ایک روایت میں لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، تیری دعوت کا نقطۂ آغاز، سب سے پہلے جو تو نے دعوت پیش کرنی ہے وہ کیا ہوگی؟ عبادت اللہ عز وجل، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دینی ہے سب سے پہلے جا کر۔ بخاری میں اور مسلم میں نے کہا یہ حدیث موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ اگلے الفاظ پر غور کریں، فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، معاذ اگر وہاں کے لوگ تیری اس پہلی دعوت کو مان لیں تو پھر ان کو دعوت دینی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر وہ تیری اس دعوت کو مان لیں تو پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ پہلی دعوت کو ہی قبول نہیں کرتے، عقیدہ توحید نہیں اپناتے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو اکیلا الہ ہونے کا اقرار نہیں کرتے، تو پھر انہیں نماز کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر دعوت بھی قبول نہیں کرتے تو پھر انہیں زکوٰۃ کی دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے نا تو پھر کسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر صدقہ خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر مدرسہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر عقیدہ توحید نہیں تو پھر کسی بھی نیکی کا کوئی فائدہ اور کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کیونکہ جب اسلام کی سب سے بڑی پہلی اولین بنیاد ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر عمارت جو ہوگی وہ کیا کام آئے گی؟ وہ تو وبال بن جائے گی اس کے رہنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر نبی نے آ کر سب سے پہلی دعوت وہ عقیدہ توحید کی دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعوت دینے والوں کی تربیت کر کے ان کو داعی بنا کر دنیا میں بھیجا، ان کو یہی تربیت کی کہ سب سے پہلی دعوت جا کر عقیدہ توحید کی دینی ہے۔ اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہو گیا تو ان کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ توحید ہی ٹھیک نہیں تو پھر کسی چیز کی دعوت دینے سے جو ہے نا، اگر وہ دعوت قبول بھی کر لیں گے تو ان کے قبول کرنے سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، سب کچھ رائے گا اور برباد چلا جائے گا۔ اس کے بعد کیسے برباد چلا جائے گا؟ انشاءاللہ تیسرا نقطہ عقیدہ توحید کی اہمیت پر وہ اگلے کلپ میں آپ اللہ کے فضل سے سنیں گے۔